بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی آل پر۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ ہے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور ایک حاکم بصرہ۔ محترم ناظرین، آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اس حیرت انگیز واقعے کو سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ محترم ناظرین، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حج بیت اللہ میں 3 ماہ رہنے کے بعد دنیا کے مختلف گوشوں میں سیاحت کرنے اور اولیاء کرام کی زیارت کرنے کے لیے نکلے۔ اس دوران وہ عراق پہنچے اور حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی۔ اس کے بعد حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے تشریف لے گئے۔ وہ دونوں سرخ لباس پہنے ہوئے تھے اور دونوں کے سر پر سرخ رنگ کی ٹوپیاں تھیں اور ہاتھوں میں قدرے لمبی تسبیح تھامے ہوئے تھے جو سرخ رنگ کی چمکدار پتھر سے بنی ہوئی تھی، جن پر وہ دونوں اولیاء کرام ورد کرتے تھے۔ تو جاتے ہوئے سرحدی محافظین نے دونوں کو دیکھا تو انہیں مشکوک سمجھ کر روک لیا اور پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کس کام کی خاطر آئے ہو؟ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہم سید ہیں اور علم کے حصول کی تلاش میں نکلے ہیں۔ سنا ہے کہ بخارا علم و فضلہ کا مرکز ہے۔ ہم اس علماء فضلہ سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور ہماری کوئی غرض نہیں، ہمیں علماء کرام تک پہنچا دیا جائے۔ سرحدی محافظین نے آپ دونوں کو علماء فضلہ کے پاس پہنچانے کے بجائے حاکم بخارا کے دربار میں پہنچا دیا۔ حاکم بخارا نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو اور یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ دونوں اولیاء کرام نے فرمایا، ہم سید زادے ہیں اور یہاں کے علماء مشائخ سے ملاقات کی غرض سے آئے ہیں۔ حاکم بخارا نے کہا، تمہارا یہ دعویٰ کہ تم لوگ سید ہو، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے اور کیا جواز ہے؟ دونوں اولیاء کرام نے فرمایا، ہمارا اقرار دعویٰ ہی ہماری دلیل اور ثبوت ہے، اس کے بعد کسی دلیل اور ثبوت کی ضرورت نہیں۔ محترم ناظرین، حاکم بخارا نے کہا، یہاں بہت سے لوگ اپنا قد اونچا کرنے اور اپنی شان اونچی کرنے کے لیے سید ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ وہ سید نہیں ہوتے۔ آخر سید یا غیر سید میں کوئی فرق تو ہوگا، اور یہ کہ سید کو پرکھنے کا کوئی پیمانہ یا طریقہ تو ضرور ہوگا۔ اگر کوئی شخص زبانی یہ دعویٰ کرے کہ وہ سید ہے، اس کا یہ زبانی دعویٰ اس کے سید ہونے کی دلیل اور ثبوت کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمدان سادات کے ثبوتوں نے حاکم بخارا سے پوچھا، تمہارے نزدیک سید کو پرکھنے کا کوئی پیمانہ یا طریقہ ہے؟ حاکم بخارا نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آگ کسی صورت بھی سید کو نہیں جلا سکتی، وہ آگ سے ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں۔ اگر تم اس پیمانے پر پورا اترو تو میں تمہیں سید مان لوں گا، کہو تو میں آگ کا آلہ تیار کراؤں تاکہ تم اپنے آپ کو سید ثابت کر سکو۔ سید زادوں نے آسمان کی طرف اپنی نگاہ کی اور رب ذوالجلال سے درخواست کی کہ یا باری تعالیٰ، تم نے اپنے محبوب بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو گلزار سے بدل دیا تھا، تیرے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، آج تیرے نام لیواؤں کا امتحان لیا جا رہا ہے، ہمیں اپنی رحمت اور عنایت سے سرفراز اور سرخرو فرما۔ رب العالمین، سید زادوں کی عزت و حرمت صرف تیرے ہاتھ میں ہے، آج اسے اپنی قدرت و کاملہ سے بچا لینا۔ کم عقل حاکم نے آگ کو سید پر اثر نہ کرنے کا پیمانہ بنا لیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم تیری بارگاہ میں التجا اور دعا کرتے ہیں، اس بے وقوف حاکم کو شکست سے دوچار کر اور ہمیں فتح سے ہمکنار کر، کیونکہ یہ بھی ایک جنگ ہے جسے ایک حاکم نے چھیڑ ڈالا ہے۔ ہم نادواں ہیں، ہم گناہگار و خطا کار ہیں، تو ہماری خطاؤں کی طرف نظر نہ کر، بلکہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی عزت و وقت قائم رکھ، ورنہ یہ لوگ مذاق اڑائیں گے اور تماشا بنائیں گے اور سیدات کی عزت کو خاک میں ملانے کی ناپاک کوشش کریں گے۔ آپ دونوں سیدزادوں نے حاکم بخارا سے کہا کہ آگ جلاؤ، ہم آگ میں گزرنے کے لیے تیار ہیں۔ حاکم بخارا نے فوراً اپنے قلندروں کو بلوایا اور حکم دیا کہ آگ کا آلہ تیار کرو تاکہ ثابت کیا جائے یہ اجنبی افراد سید ہیں بھی
بھی یا نہیں۔ حاکم کے حکم پر عمل ہوا اور سینکڑوں کارکنوں نے چند ہی گھڑیوں میں آگ کا دہکتا ہوا الاؤ تیار کیا۔ اب حاکم بخارا نے ان دونوں سیدزادوں سے کہا، تم دونوں میں سے پہلے کون اس آگ میں سے گزرے گا؟ حاکم بخارا کے سوال پر ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور فوری طور پر حضرت جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں اس آگ میں سے گزروں گا۔ رب ذوالجلال کے حکم سے یہ آگ مجھ پر کوئی اثر نہیں کرے گی۔ تم پر ثابت ہو جائے گا کہ ہم سیدزادے ہیں یا نہیں، اگرچہ سیدزادے ہونے کا یہ پیمانہ نہیں، لیکن تم نے ضد کی ہے تو پھر رب کریم بھی اپنی قدرت کا نظارہ ضرور دکھائے گا۔ حاکم بخارا نے کہا کہ پھر دیر کس بات کی ہے؟ اس سے پہلے کہ آگ ٹھنڈی پڑ جائے اس میں سے گزر جاؤ۔ حضرت جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ دوڑ کر آگ میں چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ اس منظر کو دیکھنے کے لیے جو ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا، جب انہوں نے دیکھا تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ حضرت جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ آگ کے الاؤ سے صحیح سلامت نکل آئے اور آتے ہوئے اللہ اکبر کا نعرہ لگائے۔ حضرت جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگو، یاد رکھو، انسان مجبور، بے بس اور کمزور و ناداں ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے رب تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کسی قسم کی طاقت اور صلاحیت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ قدرت اور طاقت رکھنے والی صرف اور صرف رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ اس کی قدرت اور طاقت نے زمین و آسمان کو اپنی گرفت میں کیا ہوا ہے۔ اس آگ میں سے صحیح سلامت گزرنے میں میرا کوئی کمال نہیں۔ حاکم وقت نے ہمیں آزمائش میں ڈالا اور میرے رب تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس آزمائش سے سرخرو فرمایا۔ اب اگر حاکم بخارا چاہے، میرے ساتھی حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ آگ میں سے گزرنے کے لیے تیار ہیں، مگر حاکم بخارا فوری طور پر تخت سے اتر آیا، دونوں سیدزادوں کے قدموں میں گر گیا اور اس جسارت کی تلافی کے لیے اس نے حضرت جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کے بعد چند ماہ بخارا میں گزارے اور اس دوران وہاں کے علماء اور مشائخ سے جی بھر کے ملاقاتیں کی اور ان سے روحانی فیض حاصل کیا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سیدات کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ بہت شکریہ۔